ہم ہر ایک پہ شک نہیں کریں گے. اور اگر کسی نے مکی الیکٹرانکس رکھ کے میرے ساتھ دھوکہ کر بھی دیا ہے تو اٹس ناٹ اے ریفلیکشن آف مکہ. نقاب بنایا جاتا تھا، ایک بادشاہ کا، ایک فقیر کا، ایک وزیر کا، تو اس نقاب کو پرسونا کہا جاتا. پھر اس پرسونے سے لفظ بنا پرسنالٹی. اگر صحافی ہے تو وہ بھی اسی کا سہارا لے رہا ہے، اگر سیاستدان ہے تو وہ بھی مثلا ٹک ٹاک کے وہ سارا اس کا ہی سہارا لے رہا ہے. تو صرف سیاسی مافیا نہیں ہے، یہ بھی مافیا ہے. کوپریشنز ہیں، ان کو پیسہ نہیں چاہیے، پیسہ تو ان کے پاس بہت ہوتا ہے، ان کو پاور چاہیے ہوتا ہے. مکی الیکٹرانکس، حالانکہ جسٹ ٹو میک اٹ کلیئر کہ تو مثال انہوں نے دی تھی، ایسی کوئی دکان نہیں ہے یہ نو مکی الیکٹرانکس کے خلاف، ایک نہیں ہزاروں میں. مگر جس کانٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں ایسی تو کوئی دکان نہیں ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. امید کرتا ہوں شیخ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ کا کرم. جی شاہ صاحب، میرا چونکہ سفر رہتا ہے جی ٹی روڈ پہ اور مختلف روڈز پہ پاکستان بھر میں، اور آپ بھی چونکہ یہاں رہتے ہو سفر تو کرتے ہیں. میں ایک بڑی عجیب سی بات سوچ رہا تھا کہ میں نے سینکڑوں کلومیٹر روڈ پہ سفر کیا ہے، بازاروں میں آتے جاتے ہیں، ہر دوسری دکان آپ کو مکہ سٹور، مدینہ سٹور اسلامک نام کے ساتھ ملے گی، لیکن دکھنے میں ہماری ساری چیزیں اسلامک ہونی چاہیے. آپ کو یہاں اپیرنس میں لوگ اسلامی لبادے میں ملیں گے، لیکن جھوٹ، فراڈ، غیبت، چغلی، اس میں سمجھتا ہوں ہم نمبر 1 پہ نظر آتے ہیں. بار سٹور کا نام دیکھیں تو وہ اسلامی ہوگا، اور اندر جا کے کام دیکھیں تو دھوکہ ریڑی لگائی ہوئی ہے، دکھائیں گے اور دیں گے اور. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دکھنے میں ہم ایسے لگیں کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں اور کام ہمارے منافقت والے ہوں، تو کیا کامیابی ہم پا جائیں گے؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا پرٹیننٹ ٹاپک بھی ہے آج اس پہ بات کرنا، خاص طور پہ آج کے دور میں جس طرح کے آج کل کے حالات بھی ہیں. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. میں شروعات اس بات سے کروں گا. دیکھیں میری بات سنیں، اسٹور کا نام مکی الیکٹرانکس ہو، مدنی گارمنٹس ہو، یا کوئی بھی ہو، بالکل اسٹور کے اندر کیا ہو رہا ہے، اٹس ناٹ اے ریفلیکشن آف اسلام. اچھا، صرف اسلامی نام رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسٹور کو چلانے والا کتنا مسلمان ہے، یا وہ اسلام کی اصولوں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا کتنا ایڈہیرنٹ ہے، کتنی اچھی طرح سے فالو کر رہا ہے، اس کا اخلاق کس طرح. یہ چیزیں بڑا ڈفرینس میک کرتی ہیں، اور ہمیں یہ ڈفرینشیٹ کرنا پڑنا ہے اور کرنا چاہیے بھی کہ صرف اسلامک نام یا اسلامک ویسے ڈریس کوئی ایسی اسٹرکٹلی ہے نہیں، مگر آپ مثلا عرب ممالک میں چلے جائیں تو انہوں نے توپ پہنا ہوتا ہے، بالکل جو لمبا ہے. ہمارے ہاں شلوار قمیض چلتی ہے. آپ ترکی کی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہ بھی مکس کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک نیشنل ڈریس بھی ہے، مگر مثلا جو ویسٹرن شرٹ اور ٹراؤزر ہے وہ پہنتے ہیں، مگر دیر آر مسلمس، مینی آف دم آر. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس طرح ڈائیکاٹمائز نہیں کر سکتے ان چیزوں کو. ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ دیر از جو اسٹور کا نام رکھ لیں یا اچھی طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں کہ جی میں مسلمان ہوں، کام مسلمانوں والے نہ ہوں. اٹ از ناٹ اے ریفلیکشن آف دین، اٹ از اے ریفلیکشن آف دیٹ پرسن. اچھا جی، یہ اس بندے کی بات ہے کہ وہ اسلام کے اوپر یا اسلام کے مطابق کتنی زندگی گزار رہا ہے. دین کے حوالے سے اگر وہ نہیں صحیح ریپرزینٹ کر رہا تو یہ کمی اس بندے میں ہے، دین میں کمی نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ ہمیں سمجھنا پڑنا ہے. اس کے ساتھ ایک اور پرنسپل جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اچھا برا دنیا میں ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے. تو میں آئی فائنڈ اٹ ویری انٹرسٹنگ، اور میں سمجھ سکتا ہوں کسی حد تک کہ آپ اگر کسی بندے سے اس لیے دوستی کرتے ہیں کہ دکھنے میں وہ آپ کو آپ کی طرح، اگر آپ مسلمان ہیں تو وہ بھی آپ کو مسلمان لگتا ہے، مگر کام اس کے ایسے ہیں کہ اس کا دین کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، تو آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے ایز اپوز ٹو کہ ایسے بندے کے ساتھ آپ اگر لگیں جو مسلمان نہیں ہیں. تو آپ اگر وہ اس طرح کا کام کرتا ہے جو مسلمانوں والا نہیں ہے، مثال کے طور پہ شراب، ایک مسلمان شراب پیتا ہے تو آپ زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، ایک غیر مسلم شراب پیتا ہے تو آپ کو کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے
کہ اگر یہ عبداللہ ہے, یہ صغیر ہے, یہ اصغر ہے, یہ عباس ہے, جو بھی نام ہے, اور یہ مسلمان ہے, تو یہ مسلمان ہے تو یہ منافق نہیں ہوگا, یہ اپنے دین کے ساتھ منافقت نہیں کرے گا. یہ ہماری انڈر لائنگ ایک پرزمپشن ہوتی ہے کسی بھی بندے کے حوالے سے کہ اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے تو یہ زندگی بھی مسلمانوں کی طرح گزارے گا, یہ اسلام کا پابند ہوگا. جب وہ اس کے خلاف چلتا ہے تو ڈس اپوائنٹمنٹ نیچرلی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک کانفلکٹ نظر آتا ہے, اور کانفلکٹ کے ساتھ ہمارا دماغ اچھے طریقے سے نہیں ڈیل کرتا. بالکل ہمارے دماغ جو ہے, اور دماغ کے بھی دو حصے ہیں, ایک رائٹ ہیمسفیئر ہے, ایک لیفٹ ہیمسفیئر ہے. جو لیفٹ ہیمسفیئر ہے وہ بڑا لاجک کو فالو کرتا ہے, اس کو ہر چیز کے اندر لاجک چاہیے ہوتا ہے. لائک ایک لیٹرل تھنکنگ والا جو معاملہ ہے وہ آپ کے لیفٹ ہیمسفیئر میں ہوتی ہیں. تو جب ادھر ایک کانفلکٹ آتا ہے تو وہ جو مائنڈ ہوتا ہے وہ اپنی سیلف پروٹیکشن کے لیے ایک سگنل بھیجتا ہے آپ کے جسم سے کہ اس چیز سے احتیاط کرو, یہ جو نظر آ رہی ہے وہ ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو پھر نیچرلی آپ کے اندر ایسے وسوسے اور ایسے شک و شبہات آ جاتے ہیں کہ آپ صرف پھر اس مسلمان پر, اس شخص پہ جو مسلمان, آپ اس تک نہیں آپ رہتے, صرف اس پہ شک نہیں کرتے آپ, بلکہ جس مذہب یا جس ان دس انسٹنس اگر اسلام کو فالو کر رہا ہے تو آپ اس پہ بھی شک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. میری کنٹینشن یہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے, ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے. اگر ایک مسلمان شراب پی رہا تو یہ اس کا معاملہ ہے اور یہ اس کی کمی ہے, اس کے اندر اٹ ہیز نتھنگ, اسلام نے تو حرام کی ہوئی ہے, بالکل ٹھیک ہے, اللہ نے منع فرمایا ہوا ہے, تو یہ ہم اس طرف نہیں لگا سکتے. سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ بھئی یہ دین کے حوالے سے, یہ دین کی خلاف ورزی یہ بندہ کر رہا ہے, یہ کمی اس بندے میں ہے, ٹھیک ہے. اور پھر ایک غیر مسلم ہے, وہ اگر الکوہول پیتا ہے مثال کے طور پہ, تو آپ کے ذہن کے اندر کوئی کانفلکٹ نہیں آتا, آپ کہتے ہیں یہ تو غیر مسلم ہے, اس کا تو کام ہی ہے شراب پینا. میری عرض سن لیجئے, آپ کہتے ہیں یہ تو غیر مسلم ہے, اس کا تو کام ہی یہ ہے, اس کو نہیں, تو اس میں بھی. مگر دیکھیں, جہاں آپ یہاں دھوکہ کھا سکتے ہیں کہ مسلمان سمجھ کے آپ اعتماد کر رہے ہیں اور وہ اس طرح اس سٹینڈرڈ کا نہیں نکلا, وہاں آپ ایسے بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں کہ آپ غیر مسلم سمجھ کے اعتماد کر رہے ہیں اور وہ مورل بندہ نہیں نکلتا, وہ اچھا بندہ نہیں نکلتا. تو سیف پوزیشن یہ ہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مثلا وہ اونٹ کی جو مہار ہوتی ہے, آپ نے فرمایا اس کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. اس کے بنیادی اس کے پیچھے پیغام یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی آن یور گارڈ. اچھا برا بندہ جامی صاحب جس طرح انگلینڈ میں ہے اسی طرح پاکستان میں بھی ہے. یہاں ذرا نظر سم ٹائم زیادہ آتا ہے کیونکہ ہماری الگوریتم اس طرح کی سیٹ ہوگی, صرف سوشل میڈیا پہ نہیں باہر بھی ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھنا ہے, ہر ایک کو بس کیونکہ ایک دیکھیں پاکستان میں بھی یہاں رہ رہا ہوں, آپ بھی یہاں رہ رہے ہیں, کیا اس وقت جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی عزت آپ کی آبرو محفوظ ہے یا نہیں؟ آپ تو بڑا مشکل ہو گیا. مگر اس وقت رائٹ ناؤ, آپ آگے پیچھے چھوڑیں, آپ جو میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں وہ چھوڑیں, اس وقت آپ کی جیب میں سے کوئی پیسے چھیننے آ رہا ہے نہیں بیٹھا ہوا الحمدللہ آپ کو اللہ معافی دے کوئی نقصان پہنچانے ابھی اس وقت کوئی ہے نہیں الحمدللہ ٹھیک ہے. ابھی اس وقت ہم کدھر بیٹھے ہیں؟ اسٹوڈیو میں. اسٹوڈیو کدھر ہے؟ اسٹوڈیو پاکستان میں ہے. تو پھر ہم یہ تو نہیں نا کہہ سکتے کہ پاکستان از اے لالس کنٹری. یہی تو مصیبت ہے جامی صاحب, ہم اپنی اس نیگیٹیوٹی کے اندر اتنا آگے چلے گئے. جس طرح مکی الیکٹرانکس کو دیکھ کے آپ نے اپنا آئی فون اس کو دیا ٹھیک کرنے کے لیے, یہ سوچ کے کہ یہ جی مکی اس نے رکھا ہے اچھا مسلمان ہوگا. بھائی آپ یہ اس کو نائیوٹی کہتے ہیں, بھولا پن کہتے ہیں. اچھا برا بندہ ہر جگہ پہ ہے. بالکل. شیطان جب اللہ سورہ الاحزاب میں یہ ذکر ہے سارا, رب نے فرمایا نا کہ تمہیں یہاں سے نکال دوں گا, نکال دینے کا رب نے حکم دے دیا. تو اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے. تو رب نے فرمایا ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ مولا تو مجھے قیامت تک مہلت دے, یہ صراط مستقیم پہ سیدھے راستے پہ جو بندہ تیری طرف آئے گا نا اس کو میں بھٹکا دوں گا. تو رب نے فرمایا جو میرا ہوگا نا وہ تیری طرف نہیں آئے گا, تو نے جو کوشش کرنی ہے کر لی. شیطان کو بھی طاقت اللہ نہیں دی ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور انسان کو بھی رب نہیں بنایا, کائنات کی ہر چیز کو رب نے بنایا. سو ہمیں یہ چیز بنیادی طور پہ سمجھ لینی چاہیے کہ دیر از این ایلیمنٹ آف اسٹرگل, دیر از این ایلیمنٹ آف آزمائش, دیر از این ایلیمنٹ اسٹرانگ ایلیمنٹ آف ٹیسٹ, ٹھیک ہے, جس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. بے شک میرا اور آپ کا کام ہے
پرزویئر کرنا, اسٹیڈ فاسٹ رہنا, اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا اور سمجھنا, اور اسی لینز اور اسپیکٹرم کے اندر ہر چیز کو دیکھنا. مگر جب ہم اس طرح کے کام کرنے شروع ہو جاتے ہیں جس کے اندر دنیا داری کے اعتبار سے بھی بالکل ہم اپنا سوئچ آف کر لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں جی پاکستان ہے تو یہاں تو کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا, یا پاکستان ہے اور یہاں سب کچھ غلط ہے, تو یہ دونوں ایک ایکسٹریم ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اگر سیریسلی ہو کے اس چیز کو دیکھیں گے نا تو اسی بنیادی جو پرنسپل جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, جامی صاحب جہاں برا ہے وہاں اچھا ہے. ٹھیک ہے, بالکل بجائے. تو وہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیا میں اچھا کر رہا ہوں, یا میں اچھا ہوں, یا پھر میں برا کر رہا ہوں, یا میں برا ہوں. اپنے یہاں سے سٹارٹنگ ہونی چاہیے. پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بھی ہوں گے. شیخ ابن عطا اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو بے وقوف ہوتا ہے نا, when he wakes up in the morning he thinks what is it that I'm going to do today. وہ کہتے ہیں جو بے وقوف ہوتا ہے جب وہ صبح اٹھتا ہے نا تو کہتا ہے کہ آج میں نے کیا کرنا ہے. اچھا. اور جو عقل مند ہوتا ہے جس کے پاس حکمت اور وزڈم ہوتی ہے, when he wakes up in the morning وہ کہتا ہے what is my Lord going to make me do. آج میرا رب میرے سے کیا کروائے گا. ٹوٹل ایکسس چینج ہو جاتا ہے. اتنا مطلب اسے توکل ہوتا ہے بالکل اللہ پہ توکل, مگر اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے, از ویری کانشیس ٹو دا فیکٹ, جو بات میں پہلے کہہ رہا تھا, جہاں اچھا ہے وہاں برا بھی ہے. اور ہمیشہ جو شیطان ہے یا جو برے لوگ ہیں عموماً اچھے لباس میں بھی آپ کو ملتے ہیں. یہ اب آپ پہ ہے کہ اگر آپ کا اور میرا مثلا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہم واقف ہیں اور اس پہ اس کی پیروی کرتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں, دین وی ول ناٹ ڈاؤٹ ایوری ون اینڈ ایوری تھنگ. ہم وہ ایک ہوتے ہیں نا گڈ فیتھ ہوتا ہے, بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ ہوتا ہے, حسن ظن ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو ہم اس طرح زندگی گزاریں گے جس طرح اللہ کے حبیب نے گزاری, کہ ہم ہر ایک پہ شک نہیں کریں گے. اور اگر کسی نے مکی الیکٹرانکس رکھ کے میرے ساتھ دھوکہ کر بھی دیا ہے تو اٹس ناٹ اے ریفلیکشن آف مکہ, اٹ از اے ریفلیکشن آف وہ بندہ مکے کے نام پہ کیا کر رہا ہے, اور اس کا حساب اس نے اللہ کو دینا. سخت ہونا ہے. بلکہ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ جب گریک تھیٹر ہوا کرتے تھے, جیسے یونانی تھیٹرز آج بھی ان کی وہ باقیات ملتی ہیں, تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایک نقاب بنایا جاتا تھا, ایک بادشاہ کا, ایک فقیر کا, ایک وزیر کا. تو جب وہ فنکار آتے وہ نقاب پہنتے, بادشاہ بنتا, فقیر بنتا, تو اس نقاب کو پرسونا کہا جاتا. پھر اس پرسونے سے لفظ بنا پرسنالٹی. تو ہمارے ہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی شوڈ بی لائک اے مسلم. ہمارا مکہ, مدینہ, رحمان, رحیم, کریم جو بھی نام ہو, پرسنالٹی دیکھنے میں ایسی ہو کہ وی آر اسٹرانگ مسلم. اور کام کریکٹر وہ ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا معاشرہ آئے روز کس طرف جا رہا ہے. اب پچھلے میں نے رمضان میں دیکھا کہ ایک بچہ صبح جاگتا ہے, والدہ کو کہتا ہے ناشتہ بنا دو, والدہ نے ناشتہ نہیں بنا کے دیا, اس نے والدہ کا قتل کر دیا. بالکل ایسے, مطلب ایک کریکٹر ہے اور ایک پرسنالٹی ہے, تو اس میں جتنی دوری جائے گی وہ تو منافقت ہے. اب دیکھیں نا, کیریکٹر ہو یا پرسنالٹی ہو, اس کے اندر نا تھوڑا سا مینٹل ہیلتھ کا بھی ایشو آ جاتا. اچھا, اب جو بندہ اس طرح کا کام کرے, کیا میں اور آپ اس کو دماغی طور پہ ٹھیک کہیں گے یا کہیں گے کہ اس کا دماغی توازن خراب ہے؟ اچھا حضرت, جہاں دماغ بھی اب سائنس کہتی ہے ایک سر دماغ ہے, ایک دل دماغ ہے, اور ایک گٹ مائنڈ ہے, آنکھوں کا دماغ ہے. تو میرا خیال ہے یہاں دل دماغ ہمارا زیادہ خراب ہوتا ہے. آپ کون سی سائنس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں نا, کیونکہ جو ہماری میڈیسنل ورلڈ ہے نا, نیورو سائنٹسٹ ہو گئے یہیں سے, وہ تو دل کی انٹیلیجنس کے قائل ہی نہیں ہے. وہ نہیں, اب تو اس پہ کافی ریسرچ آ رہی ہیں کہ آپ کا ہارٹ مائنڈ بھی ہے اور گٹ مائنڈ بھی ہے. گٹ مائنڈ پہ تو بہت زیادہ کام. اچھا, اس حوالے سے ٹھیک ٹھیک, اچھا میں سمجھا, صحیح, ٹھیک ہے. حقیقت بھی ایسی ہی نظر آتی ہے. ایک تو یہ دماغ ہے سر, ایک دل دماغ ہے جو ہمیں ٹھیک غلط کرنے پہ لے جاتا ہے, اور ایک گٹ مائنڈ ہے ہمارا. تو ان تینوں میں اسٹیبلٹی جب نہیں رہتی نا, پھر کریکٹر بھی خراب ہوتا ہے. ایکچولی اسٹیبلٹی سے بڑھ کے بات ہے ہارمنی کی. اچھا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کافی عرصہ نا سائنس کی, مثلا میڈیسن کی دنیا کے اندر یہ ایک ویو پوائنٹ تھا کہ بیمار بندہ اس وقت ہوتا ہے جب کیمیکل امبیلنس ہو. مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں
کہ کہتے ہیں جی کیمیکل امبیلنس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن آ جائے, انگزائٹی آ جائے, اس طرح کے ڈس آرڈرز آ جائیں, اسکیزوفرینیا, بائی پولر, مثلا اس طرح کی جو چیزیں, وہ تو اب گٹ مائنڈ سے ریلیٹڈ ہو گیا نا. ایگزیکٹلی میں آپ کو یہی بات کرنے لگا ہوں. تو وہ کیمیکل امبیلنس جو کہتے ہیں نا, کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے, پھر اس کیمیکل امبیلنس کو بیلنس کرنے کے لیے نا وہ آپ کو اینٹی ڈپریسنٹس اور اس طرح کی دوائی دیتے ہیں. یہ اب تک مثلا چل رہا ہے, کوائٹ ریسنٹلی یہی ویو تھا. اس ویو کو چیلنج کیا گیا تھرو لیٹسٹ اسٹڈیز اور ان سارے انہوں نے جو ایکسپیریمنٹس وغیرہ کیے. اب یہ پتہ لگا کہ اٹس ناٹ ایکچولی اے کیمیکل امبیلنس. اور اب یہ بھی پتہ لگ گیا, جتنے نیورو سائنٹسٹ ہیں وہ اس بات کو اب مانتے ہیں, اور یہ بات اکراس دا بورڈ مانی جا رہی ہے کہ نیورو پلاسٹسٹی کے حوالے سے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ کیمیکل امبیلنس, ٹھیک ہے, اٹس اباؤٹ دی انوائرمنٹ یور ان, اور جس طرح کی آپ کی ہیبٹس ہیں یا جس طرح کا آپ کام کر رہے ہیں, آپ کا جو دماغ ہے اسی طرح وائر ہو جاتا ہے. اور جب آپ کا دماغ اس طرح وائر ہو جاتا ہے دین یو ڈو سرٹن تھنگس. اس کا علاج اینٹی ڈپریشن کی بات کی جائے تو اینٹی ڈپریسنٹس نہیں ہے, وہ انفیکٹ اور زیادہ نقصان کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو, اپنے برین کو, مائنڈ اینڈ برین از ٹو ڈفرنٹ تھنگس بائی دا وے. آج وہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو اس میں جا نہیں رہا, مگر ساری جنرل پبلک کے لیے, جنرل انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نیورو پلاسٹسٹی یہ بات کہتی ہے کہ یو کین ریوائر یور برین, ریوائر یور برین اگین. میں اس کی مثال یہ دے کے پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ کے بات یہ یہاں کلیئر کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اب تک یہی بلیف تھا کہ 5 سال کی عمر تک بچے کا پورا برین ڈیولپ ہو جاتا. اچھا, یہ بالکل یہی ویو تھا ود ان دا میڈیسنل ورلڈ. اس کو اب چیلنج کر دیا, چیلنج کیا, رد کر دیا گیا. اچھا جی بالکل, کہ اب ساری عمر اگر سرٹن کنڈیشنز پوری کی جائیں تو آپ اپنے برین کو ریوائر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب ہم اگر کسی مینٹل ہیلتھ, اب جو آپ نے پہلے مثال دی کہ جی اس نے ماں کو مار دیا, اب اس کا نام مجھے نہیں پتا, مے بی بشیر ہو, مے بی کوئی ہو. اگر پاکستان میں ہے تو اوبیسلی مسلمان ہی ہوگا, مگر چانسز ہیں کہ نہ بھی ہو. اگر بیلنس آف پروبیبلٹی پہ جائے تو مجھے بتائیں کہ ماں کے اوپر یہ ظلم کرنا, ماں کے اوپر مثلا اس کو اس طرح بے دردی سے مار دینا, ٹھیک ہے, یہ کس چیز کا ریفلیکشن ہے؟ اس کے کیریکٹر کا ریفلیکشن ہے, اس کی پرسنالٹی کا ریفلیکشن ہے, اس کی ریلیجن کا ریفلیکشن ہے جس کے اندر وہ کر رہا ہے, اس کی تربیت کا ریفلیکشن ہے جس طرح کی اس کے ماں باپ نے کی, یا اس کی مینٹل ہیلتھ یا اس کی ہیلتھ آن اینی لیول کا ریفلیکشن ہے, گٹ کا ہو. اب جتنی بیماریاں دماغ, یہ آپ نے بڑا زبردست آپ نے بات کیا ایکچولی ہے, یہ آپ کے یہ دے ہیو فاؤنڈ کہ موڈ سوئنگز اس کے ہو جاتے ہیں, اوپر نیچے یکدم غصہ بہت آ جانا, یہ ساری بیماریاں پیٹ کی ہیں. بالکل. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا اگر مطالعہ کیا جائے, سیرہ پاک کا مطالعہ کیا جائے, شیخ امام الترمذی کی کتاب ہے الشمائل, اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنے سے, بیٹھنے سے, کھانے سے کدو شریف پسند فرماتے تھے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی ایسی خوراک تناول فرماتے جس کی تاثیر گرم تھی تو ہی وڈ کاؤنٹر اٹ ود سم تھنگ دیٹ واز کولڈ. بالکل, کھجور اور ککڑی اکٹھی, کیونکہ ایک ہارمنی رکھتے تھے مائنڈ, ہارٹ اور گٹ. میں مثلا آپ کو, چونکہ آپ نے مثال دی ہے سو ایم جسٹ پکنگ آن دیٹ, میں اس انالوجی کو آ کے ایک ہارمنی رکھتے تھے, ٹھیک ہے. اس ہارمنی سے ایک بیلنس پیدا ہوتا تھا جس میں پھر ایسے لوگوں کی, جس طرح اس آپ نے مثال دی وہ لڑکے نے ماں کا قتل کیا, ایسے لوگوں کی پھر گنجائش نہیں رہتی. اور اگر ایسے لوگ آ بھی جائیں تو ان کا علاج اسی طریقے سے جو ہمارے طبیب ہیں طب نبوی کے مطابق ان کا علاج نکل آتا ہے. مگر اٹس اے ہولسم ایجوکیشن, ہولسم پروسیس. تو یہ بنیادی سوال ہے کہ اگر ایک بندے نے یہ کام کر دیا تو بھائی مسئلہ کدھر ہے؟ اس کے کیریکٹر میں ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اس کی پرسنالٹی میں ہے؟ نہیں. اس کی تربیت میں, اس کے اور بھی تو بہن بھائی تھے بالکل جن کی اس طرح کی, انہوں نے کیوں نہیں ایسے کیا؟ اس کے مذہب میں ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے, اگر مذہب میں ہوتا تو پھر اللہ معافی دے سارے یہ کام کریں نا, ٹھیک ہے. تو ایک آئسولیٹڈ ایگزامپل ہے. تو اس کو کہنا کہ نہیں چونکہ یہ دیکھیں نا یہ مسلمان ہے تو مسلمانوں کا کام ہی یہ ہے, ٹھیک ہے, عورتوں پہ ظلم کرنا, تو ماں اس کی چونکہ عورت تھی اس لیے اس سے مار دی. ایسے بھی لوگ ہیں اللہ معافی دے جو یہ کنکلوژن نکالتے ہیں. تو ہمیں چیز کو یعنی کہ اس کے مطابق دیکھنا چاہیے. یہ اس کا ہیلتھ ایشو ہے, اب اس کے مائنڈ کے ساتھ ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کے, کیونکہ دیکھیں نا ایک آرگومنٹ یہ آتی ہے کہ جی جو باڈی ہے اس کے اندر اسپرٹ ہے, اور ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ اسپرٹ کے اندر باڈی ہے. اسپرٹ کے اندر باڈی, اچھا ہاں یہ بھی آرگومنٹ ہے. یہ ویسے بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ اسپرٹ کے اندر باڈی ہے. اسپرٹ کے اندر ابھی تک تو یہی تھا کہ باڈی کے اندر اسپرٹ ہے, بلکہ میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ
جب یہ بحث شروع ہوئی کہ روح کہاں ہوتی ہے تو حکیم جالینوس وغیرہ نے جسم کاٹ کے بھی دیکھا تو انہیں کوئی جگہ نہیں ملی کہ روح انسان کی کہاں ہوتی ہے. یہ تو فلاسفی ہے. پھر نہیں یہ تو ایمان ہے ہمارا کہ روح ہے اور روح ٹینجیبل نہیں ہے. اب یہ تو بجا ٹھیک ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر ایک خاص جگہ سر جس کو کہتے ہیں وہاں قید کیا ہوا. بالکل وہاں اور روح وہاں اور مگر دیکھیں نا یہ بات کہیں اور نکل جائے گی. مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے جو اسپرچل ایلمنٹس یا النیسز جس کو کہتے ہیں نہیں جی یہ دل کی بیماری ہیں, جس طرح وہ ہائی کولیسٹرول ہو جائے, یا اب تو کولیسٹرول کا بھی پتہ لگ گیا ہے کہ کولیسٹرول جو ہے ٹھیک ہے وہ دماغ کی غذا ہے. ہاں وہ تو اب ساری زندگی گھی سے منع کرتے رہے, دیسی گھی نہ کھائیں, آپ کہہ رہے ہیں کھائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے پیچھے بھی پوری ایک تاریخ ہے. میں ایک جملے میں اگر کہہ دوں تاکہ ہم اپنے موضوع سے نہ ہٹیں, اس کے پیچھے تاریخ یہ ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد نا, اب ہم جس ریولوشن کا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد نا جی کورپوریٹ ریولوشن آئی ہے, جس کے ہاں انڈسٹریل ریولوشن 17 سینچری 18 سینچری کے اندر مثلا شروع ہو گئی, سارا فیکٹریاں لگیں, کوئلہ نکالا اور جناب سارا وہ ساری چیزیں. پھر اس کے بعد یہ ہمارے ماڈرن ورلڈ کے اندر پھر کوپریشن کمپنی ریولوشن آنی شروع ہوگی جس کے تحت سارا کچھ کیا گیا. تو یہ فارماسیوٹیکلز, کسی ایک کا نام چلیں بہتر ہے نہیں لیتے, مگر جنرلی اگر آپ کریں تو فارماسیوٹیکلز کے انٹرسٹ میں ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو کولیسٹرول کنٹرول کرنے کی دوائیاں بیچنے کے لیے انہوں نے یہ نیریٹو بلڈ کرنا ہے ایڈورٹائزمنٹ میں سے. اب ایڈورٹ کیا ہوتا ہے؟ ایڈورٹ ہوتا ہے اس کا لنگوسٹکلی جو مطلب ہے اپنی طرف موڑنا ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ پورے نیریٹو مارکیٹ بنانے کے لیے جو پاپولر بندے ہیں ان کو مثلا اسپانسر کیا کہ آپ یہ بات کریں. پھر انہوں نے اسٹڈیز اسپانسر کی کہ آپ کہیں کہ جی یہ کارڈیولوجسٹ کو آن بورڈ لیا, ڈاکٹرس کو آن بورڈ لیا. بہت بڑی ایک کیمپین چلی کہ جو کولیسٹرول ہے, یہ جو دیسی گھی ہے, اس سے کولیسٹرول ہوتا ہے اور کولیسٹرول سے آرٹریز بلاک ہوتی ہیں اور جس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ یہ والی آپ کی دوائی ہے یہ آپ کے. پھر انہوں نے پے رول کے اوپر اپنے انسینٹیوز اور بونسز لگا کے ڈاکٹرس کو لیا. ڈاکٹرس کو پورا ایک سسٹم ہے یہ مثلاً آئی سپوز ان سم ریسپیکٹس جہاں یہ ایکسٹریم ہو جاتا ہے اور اس کے سوسائٹی کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے تو اس کو پھر ہم مافیا بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے. تو صرف سیاسی مافیا نہیں ہے, یہ بھی مافیا ہے جو موٹیویٹڈ ہے از بائی منی. اور جو یہ بڑی کورپوریشنز ہیں ان کو پیسہ نہیں چاہیے, پیسہ تو ان کے پاس بہت ہوتا ہے, ان کو پاور چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے. اور پاور لینے کے لیے پیسے کا استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح سارا یہ کیا گیا. اب چونکہ آئی سپوز اویئرنیس بھی کافی آ گئی ہے, اٹس ڈیفیکلٹ ٹو ہائڈ دیز تھنگس, تو ان چیزوں کے جو کاؤنٹر نیریٹیوز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. ہماری سن اسکرین ٹھیک ہے, پاکستان میں جتنا خیال نہیں ہے مگر باہر کے ملکوں کے اندر جو ہے UK دیکھ لیں, یورپ دیکھ لیں آپ, تو وہ سن اسکرین بڑی لگاتے ہیں. سن اسکرین کے اندر کچھ جو کیمیکل کمپاؤنڈز ایسے ہیں جو کینسر کاز کرتی ہیں کیونکہ وہ آپ کے اسکن کے اندر جذب ہو جاتی ہے. تو آپ وہ کہہ رہے ہیں یہ نا, پہلے کہتے تھے جی سن اسکرین جو نہیں لگاتے ان کو کینسر ہو جاتا ہے کیونکہ UV ریز ہوتی ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھنی چاہیے. اب آپ اگر میرے سے پوچھ لیں کہ جی اب کیا ریولوشن چل رہی ہے, تو اب اٹس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, فیوچر ہی ٹیکنالوجی کا ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کے آئیں گے, اللہ بہتر جانتا. ابھی تو یہ خبر بھی چل رہی ہے کہ 2030 تک AI ہیومن کی ایکول انٹیلیجنس حاصل کر لے گا. ہاں جی, اگر 30 تک ایکول ہو جائے گا تو 50 تک پھر سے اوپر ہو جائے گا. مگر دیکھیں نا اس کے ساتھ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک رکھیں تو حضور نے فرمایا تھا آخری وقت کی جو جنگیں ہوں گی ٹھیک ہے وہ تلواروں سے کی جائیں گی. اچھا دوبارہ. سو دیٹس این انڈیکیشن کہ ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی ہماری ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو جائے گی ایوری تھنگ ول فیل ایونچولی. بالکل ٹھیک ہے. اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ مے بی وی ول فائٹ دیز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مشینز اور روبوٹس ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس جو ہتھیار ہوں گے وہ یہی ہوں گے کیونکہ ایوری تھنگ ایلس میں بھی کنٹرول. اور اس کے اوپر بلا تعداد موویز بھی بنی ہوئی ہیں, کتابیں لکھی ہوئی ہیں, فکشن کافی سٹوریز بنی ہوئی ہیں, مگر اس میں ہم نہیں جاتے. میں آپ کو بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے, جس سے جو پہلے آپ نے مثال دی مکی الیکٹرانکس کی, ہر چیز میں کوشش جامی صاحب یہ کرنی چاہیے کہ ہم انڈر لائنگ جو پرنسپلز ہیں نا اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز کو نا ود دی انٹینشن آف گیٹنگ ٹو دا ٹروتھ اس طرح آپ اس کو سمجھیں گے اور پھر چانسز آپ کے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کو سچ ہی ملے گا. ادروائز یہ جو دور گزر رہا ہے
दिस इज द epoch ऑफ ये डिस्ट्रैक्शन. ठीक है, डिस्ट्रैक्शन का आप डिक्शनरी के अंदर मतलब देखें ना तो उसका ये भी मतलब एक जगह पे आता है कि किसी चीज़ के ऊपर ध्यान ना देना हो, बिगाड़ पैदा, डिरेंजमेंट, बिल्कुल, डिफॉर्मेशन, डिरेंजमेंट, बिल्कुल ज़बरदस्त, यही इसका एक ये भी माना आता है. तो इसका मतलब है कि अगर मैं ये कहूँ तो शायद गलत ना हो कि जो बंदे डिस्ट्रैक्टेड होते हैं वो गाफिल होते हैं. ये बात भी बजा है, गाफिल होते हैं. तो जो आप फिर मेरे से पूछेंगे जी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत एविडेंस मौजूद हो कि जी ये डिस्ट्रैक्ट करती हैं बंदे को. तो एक चीज़ जो हर एक की ज़ुबान पे, अगर सहाफ़ी है तो वो भी इसी का सहारा ले रहा है, अगर सियासतदान है तो वो भी मसलन टिकटॉक के वो सारा इसका ही सहारा ले रहे हैं, सोशल मीडिया, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, डॉक्टर्स है वो भी इसी का सहारा ले रहे हैं. अब जितनी मेडिसिनल एडवाइस मिल रही है ज़्यादातर लोग टिकटॉक से लेते हैं. कि जी सियासतदानों में कौन ठीक है वो भी सोशल मीडिया से पता लगता है, भी सारे उधर ही. तो सोशल मीडिया फंडामेंटली आप ये देखें ना, इसका असर एक इंसान के दिमाग पे क्या होता है, यही होता है, उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है. और फिर ये कहते हैं जी सर्फ द नेट. अब सर्फिंग क्या होती है, आपने अगर कभी सोचा हो कि सर्फिंग, मतलब एक तो आप देखें ना इंटरनेट, नेट का क्या मतलब है, जाल में क्या होता है, फंसना ठीक है. फंस गया. और जाल मसलन अगर आपके स्पाइडर ही जाल बनाता है ना, तो जब स्पाइडर या वेब भी कहते हैं, वेब भी वो तो हाँ, तो वो स्पाइडर वेब बनाता है. अब देखें ना, हम इंसान इतना इंटरेस्टिंग है कि ये लैंग्वेज इजाद की गई है अपनी कम्युनिकेशन के लिए जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है. लिहाजा लफ्ज़ों के माने को समझें, इस हर एक के पीछे पूरा एक खजाना छुपा हुआ है. आप वो समझ जाएंगे, आपके ऊपर उस चीज़ की हकीकत यहाँ हो जाएगी. सो वेब इज़ बेसिकली वो जाल होता है जो स्पाइडर उसको बुनता है. अब वो जाल बुनता है तो किस लिए बुनता है, मक्खी के लिए. अब जब उसमें मक्खी या मच्छर फंस जाता है तो उसका क्या करता है, खा जाता है. कैसे खाता है, उसके अंदर की सारी चीजें चूस जाता है. और फिर पीछे क्या बचता है, ढांचा. वो कहाँ पड़ा होता है, वो उधर ही जाल में फंसा होता है जब तक वो नया शिकार नहीं आता. तो इस वेब को हम कह रहे हैं कि इसने हमें एडवांसमेंट और कामयाबी देनी है. इसका अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है जिस तरह हम कर रहे हैं. ये यूट्यूब पे अगर जा रही है और फिर ये शॉर्ट्स हमारे एडिटर्स बनाते हैं, बड़ी, आज सुबह भी इससे बात हो रही थी, बड़ी मेहनत करता है. ये सारी चीज़ें जनाब, ये वो सारा आगे पीछे कहता है जी पूरी एक साइंस है, म्यूज़िक लगाना और जनाब फुटेज लेके लगाना और फिर आपकी बात को उसके साथ मैच करना. और मुझे सुबह बता रहा था कि ये अभी कुछ देर पहले ही, सुबह तो कुछ देर पहले, कि कितना उसके अंदर एक है कि एक में से मैंने कितनी शॉर्ट्स निकाली हैं और फिर इसमें से कितने क्लिप कहते हैं जी 3 क्लिप्स निकल सकते हैं एक आपकी पॉडकास्ट में से. सो द पॉइंट इज कि इसमें पूरी एक साइंस है. मगर हमने, और ये किधर हम चाया कर रहे हैं, किधर इसको एयर कर रहे हैं, वेब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, ठीक है. मगर वेब की तो इतनी खौफनाक मैंने आपको डेफिनेशन दी है, इसका मतलब ये है, तो इसका मकसद ये है, और नेट का भी मैंने आपको दिया है. तो इससे ये चीज़ साबित हो जाती है कि बुनियादी तौर पर फंडामेंटली ये चीज़ें नहीं अच्छी, ठीक है, पर इनका इस्तेमाल अच्छा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है. क्योंकि अब आप मुझे बताएं, कोई भी सक्सेसफुल मल्टी नेशनल को बिजनेस हो इंटरनेट के बगैर ऑपरेट कर सकता है. पाकिस्तान के अंदर हमारा जो अभी इंटरनेट की स्पीड के हवाले से जो रैंकिंग है वो फ़लस्तीन से भी नीचे है. नहीं, अभी पैलेस्टाइन विच इज़ वॉर रिडन राइट नाउ, उससे भी कम इधर है. और इधर क्यों हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है कि एवरीबडी इज ऑन दिस, ठीक है. तो अगर इसके ऊपर किसी एक पार्टी का एजेंडा प्रमोट किया जा रहा है या कोई एक नैरेटिव प्रमोट किया जा रहा है, तो द पावर्स टू बी, जिनके पास वो चाबी है या जो पावर है कि वो इसको कंट्रोल कर सकें, वो चाह रहे हैं कि लोगों का ध्यान इस तरफ ना जाए. तो इनको इस चीज़ से क्या करें, इफ़ यू कैन से द कीवर्ड, वो क्या करना चाहते हैं, इससे ध्यान हटाना चाहते हैं. हाँ, तो इसको इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, इससे इनको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कि यहाँ से हट के उधर हो जाए. तो किसके थ्रू कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है. अब अच्छा है बुरा है वो एक अलग बात है, मगर हम दीन का पैगाम देना चाह रहे हैं, हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पैगाम देना चाह रहे हैं, हम अमन का पैगाम, हार्मनी, ये सारी चीजें, ठीक है, हम किधर से कर रहे हैं, हम भी तो इधर से कर रहे हैं. तो इसका अच्छा इस्तेमाल भी है, इसका बुरा इस्तेमाल. ये तो बात बिल्कुल बजा है कि हम इसको पॉजिटिव यूज कर सकते हैं. अब मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारे किचन में देखें छुरी चाकू है,
پازیٹیولی سیب کاٹیں یا بندہ کاٹ یا دے، بندہ اللہ کاٹ دے. معافی دے. صحیح اب یہ ہم نے خود اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے کہ ہم نے پازیٹیو وے میں کسی بھی چیز کا استعمال کیسے کرنا ہے. یہی بات ہے نا, آپ لے آئے ہیں بات بڑے اچھے جنکشن کے اوپر. وہ یہی ہے کہ بھائی اپنے سے شروع کرو. اب میں فیصلہ کرنے شروع کر دوں کہ جی یہ فلانے صاحب ٹھیک ہیں یا غلط ہیں, تو میں اس کا فیصلہ کر رہا ہوں نا. مجھے تو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے, یہ جان کے کہ میرا اور اس کا سب کا فیصلہ اللہ کی ذات کرے گی. تو جب ہم زندگی کو اس طرح گزارنا شروع کر لیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ جس طرح آپ مکی الیکٹرانکس, حالانکہ جسٹ ٹو میک اٹ کلیئر کہ تو مثال انہوں نے دی تھی, ایسی کوئی دکان نہیں ہے یہ مکی الیکٹرانکس کے خلاف, ایک نہیں ہزاروں میں, مگر جس کانٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں ایسی تو کوئی دکان نہیں ہے نا. یہ مکی الیکٹرانکس پتہ نہیں کوئی کسی شہر میں کسی کے جو بھی ہے مطلب اسلامک ٹائٹل دیکھیں نا, مذہبی لبادہ اوڑھ کے بالکل اندر بھیڑیا بیٹھا ہو, ٹھیک ہے, کچھ شیطان بیٹھا ہو, تو اس میں اس کی غلطی ہے نا جو یہ غلط کام کر رہا ہے, نہ کہ جس کے نام پہ کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ میں چاہتا ہوں بنیادی طور پہ ہمیں یہ ڈفرنس سمجھنا پڑنا ہے. اور یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب بندے کو کنسرن ہو اپنے ساتھ. بالکل, جب بندہ اس چیز میں فکر مند ہو یا اس چیز میں فوکسڈ ہو, مبتلا ہو کہ بھائی میرا کیا بننا ہے, میں نے اچھا کرنا ہے برا کرنا ہے, میرا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر 9 out of 10 ٹائمز انسان کا دھیان دوسرے کی طرف نہیں جاتا, اور اگر چلا بھی جائے ادھر اچھائی ملے تو اس کی وہ اس کو تعریف کرے گا یا کمپلیمنٹ کرے گا یا سرائے گا, اور اگر برا چلا جائے, ٹھیک ہے, تو اس کو اس لیے وہ مے بی پینلائز نہ کرے کیونکہ یہ سوچ کے کہ یار یہ تو غلطی میرے میں بھی ہے. ٹھیک ہے, حضرت امام علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کسی کو رات کے وقت گناہ کرتے دیکھو نا تو صبح اٹھ کے اس کو پوچھو نا, کیا پتا اس نے رات کو ہی توبہ کر لی ہو. بالکل بجائے, ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب گناہ بھی کس کی ہم بات کر رہے ہیں, مگر میں یہ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلط کو غلط نہ کہا جائے, ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کی ذمہ داری ہے سوسائٹی میں ایسی بری چیزوں کو ختم کرنا, وہ بھی اس وجہ سے نہ پوچھیں کہ جی کیا پتہ اس نے توبہ نہیں. شریعت کا بھی جو حکم ہے وہ ظاہر پہ ہوتا. بالکل, ٹھیک ہے. تو جن کی ذمہ داری ہے, مثال کے طور پہ اب قاضی جج کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, یا اس کے نیچے اب جو ہم نے ایک سسٹم پوری دنیا میں پولیسنگ سسٹم ہے, ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ سرٹن چیزیں انہوں نے کرنی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے ان کو ذمہ داری دی ہوئی ہے. بہت اچھی مثال ہے رویت حلال کمیٹی, ٹھیک ہے, ان کا کام ہے چاند دیکھنا. ویسے تو سب کو دیکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور سب دیکھتے بھی ہیں, لیکن اتفاق انہی کی رائے سب دیکھتے بھی ہیں. ابھی رمضان شریف گزرا ہے تو آپ بھی باہر تھے, میں بھی باہر تھا, ہم دیکھ رہے تھے چاند, ٹھیک ہے. مگر ایک ہمارا سسٹم اسٹیٹ لیول پہ بنا ہوا ہے کہ یہ کمیٹی ہے, انہوں نے ان کا کام ہی یہ ہے, ان کو پورا سال تنخواہ دی جاتی ہے, ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ بھائی انہوں نے دیکھ کے ہمیں بتانا ہے, ٹھیک ہے. تو الٹیمیٹلی پھر وہ غلط بتاتے ہیں یا ٹھیک بتاتے ہیں, ان کی ذمہ داری بنتی ہے. بالکل, ٹھیک ہے, دے آنسربل فار اٹ. سعودی عربیہ میں اس سال تو آئی تھنک اس سال بھی ہوا, مجھے اب یاد نہیں, بہرحال ایک سال ایسے بھی ہوا تھا کہ غلط دن عید ہو گئی تھی, جی, ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ڈے انہوں نے اس کی پینلٹی پے کی, اور انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ بھائی ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور اس کا کفارہ ہم نے ادا کر دیا. بالکل, اور اسٹیٹ لیول پہ سب کے لیے کیا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے پھر سعودی عربیہ کے کہنے پہ سعودی عربیہ میں عید کی نماز پڑھی, ان کا کیا بنے گا؟ بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا, بالکل, کیونکہ ذمہ داری ان کی ہے, ٹھیک ہے. ان کی ذمہ داری تھی مثلا جنہوں نے اعلان کیا, اگر انہوں نے غلط کیا اس کا ایک اوبویسلی پروسیس بھی ہے. سو دا پوائنٹ از کہ اگر ہم اس طرح لے کے چیزوں کو چلیں گے نا تو ہماری سوسائٹی کے اندر کافی حد تک امن اور سلامتی یہ چیزیں آنے کا امکان بڑھ جاتا ہے. بالکل, کیونکہ ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھنا, ہر ایک کو کہنا کہ نہیں جی یہ برا ہے. اور مثلا آج کل ہم یہ مثلا خاص طور پہ مذہبی فیلڈ سے طبقے سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کو ڈیروگیٹری طور پر مولوی جن کو کہا جاتا ہے, بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور ہر ایک نہیں مگر انفارچونیٹلی کافی ایسے طبقے ہیں سوسائٹی میں جو کہتے ہیں کہ یہ بڑے بیکورڈ ہیں, پڑھے نہیں ہیں, یہ نہیں. حالانکہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ مولوی وہ ہوتا ہے جو مولا کی حمد کرے, ٹھیک ہے, اور ہم آپ سب ان کی بہت عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. مگر ایسی چیزیں سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں, لہٰذا اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس چینل کے تھرو اور ایسے کئی اور بھی جو ہے ایک ایجوکیشنل پروسیس ہونی چاہیے جس کے اندر فنڈامنٹلی یہ چیز پروموٹ کرنی چاہیے کہ ہمیں
سوسائٹی کی ہارمنی کے لیے ہمیں سمجھنا پڑنا ہے کہ بیسٹ ماڈل کون سا ہے زندگی گزارنے کا, اور بیسٹ ماڈل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارا اور ہمیں بتایا کہ اس طرح زندگی گزارو, جس کے اندر چیری پکنگ نہیں, یو ہیو ٹو ٹیک دا ہول پیکیج. اور اس کے اندر یہ چیز ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ اپنے پہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے اعتبار سے ہی واز اسٹرکٹ آن ہمسیلف, اپنے پہ سختی کرتے تھے اور دوسروں پہ نرمی رکھتے تھے, بالکل بالکل, ٹھیک ہے, مگر ہی واز اے نیگلیکٹفل, ٹھیک ہے, ڈیسپٹزم, نیپٹزم اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی, ٹھیک ہے, کہ جو ان کا اپنا کوئی نہیں تمہاری خیر ہے تم جو مرضی کرو, نہیں, اٹ وازنٹ لائک دیٹ. انصاف کے معاملے میں, انصاف کے معاملے میں ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس راستے سے آپ گزر رہے ہو ادھر تو شیطان بھی نہیں آتا. بالکل, انصاف اتنا, وائی, کیونکہ ہی واز سو اپ رائٹ اینڈ رائچس, ٹھیک ہے. تو وہ بھی اپنے پہ سختی مگر دوسرے پہ نرمی, تاکہ اس کو تھوڑا سا گنجائش دے. اور بڑے ایک یہ مجھے یاد نہیں, نام ان کا یاد نہیں, میں نے ان سے یہ بات سنی پاکستان میں, مثلاً وہ آئی تھنک یہ TCM پوڈ کاسٹ کے بانی ہیں, لائک فاؤنڈر ہیں, آئی تھنک سو, ایسے آپ نے شاید بات سنی ہے, میں نے ان کی بات انہوں نے نا بڑے مزے کی ایک بات کی, اور اس میں بڑی حکمت ہے. اب وہ کوئی مدرسے میں نہیں پڑھے, کوئی آپ کہیں کہ جس طرح PhDs وغیرہ نہیں کی ہوئی, مگر ہی از اے ویری انٹیلیجنٹ مین, اور انہوں نے بڑی زبردست بات کی دیٹ ریزونیٹڈ ود می ویری مچ, اور مجھے بڑی اچھی بات لگی. وہ کہتے ہیں کہ جی جو خدا کا نظام ہے اس کے اندر شیطان کی بھی گنجائش ہے, اچھا, اور جو شیطان کا نظام ہے اس کے اندر خدا کی بھی گنجائش نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کا قانون, اللہ کا نظام ہے, اللہ کا جو سسٹم ہے, ٹھیک ہے, وہ انکلوسیو ہے, وہ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے, ہر ایک کے لیے جگہ ہے, ٹھیک ہے. کامیابی اس کی ہے جو اللہ اور نبی کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اطیع اللہ و اطیع رسول, اللہ کی پیروی کرو, رسول اللہ کی پیروی کرو. کامیاب وہ ہے, اس کو سیلویشن ہے, اس کو ریڈیمپشن ہے. مگر اس نظام کے اندر ہر ایک کی ہے, کالا ہے, گورا ہے, عربی, اجمی, وٹ ایور اٹ از, پاکستان کا ہے اور پاکستان میں بھی جدھر کا ہے یا کسی اور, ایوری ون ہیز اسپیس, کیونکہ سب مخلوق خدا, لائک اس حوالے سے بڑی ایک ہیومنسٹ اپروچ ہے, ٹھیک ہے جی. اور خدا کا نظام ہی ہے جس میں سب کی, تو سب کے لیے گنجائش کرنے کے لیے اٹس فلیکسیبل, ٹھیک ہے, اٹس اوپن, ٹھیک ہے جی, اٹس براڈ, ٹھیک ہے. تو یہ خدا کا نظام ہے. اور شیطان کا نظام جس کے اندر خدا کی بھی گنجائش نہیں ہے, ریجڈ, نیرو, ٹنل ویژن, جھوٹ پہ مبنی, دھوکے پہ مبنی. دیکھیں جھوٹ ہو, دھوکا ہو, ایلوژن ہے نا, ٹھیک ہے, ایلوژن بھی ہو, یہ ساری چیزیں بنیادی طور پہ فریجائل ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ بڑی جلدی ان کا توڑ ہو جاتا ہے, جو ہی سچ کی ایک روشن کرن ان کے سامنے آتی ہے نا, سارا اندھیرا غائب ہو جاتا ہے, تہس نہس ہو جاتا ہے. مگر میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ شیطان کے سسٹم کے اندر خدا کی بھی گنجائش نہیں ہے, وچ از این انڈیکیشن کہ یہ بڑا ریجڈ اور بڑا سخت قسم کے. اور انفارچونیٹلی آپ پاکستان میں نکل کے دیکھیں یا اور بھی کئی ملکوں میں جو رائٹس, ایکسٹریم رائٹ, نیشنلسٹ سائڈ, نیشنلزم تو سم تھنگ ایز, اسپیکٹرم کے ایکسٹریم رائٹ پہ جو ہے, جس طرح آپ جا کے دیکھیں امریکہ کے اندر جس کو یہ بائبل بیلٹ کہتے ہیں, ریڈ نیکس وغیرہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جو آپ UK کے اندر چلے جائیں تو ہمارے جو نیشنل فرنٹ کے ادھر لوگ ہیں جو امیگریشن کے بڑے خلاف ہیں, کیا ہیں یہ, ان کے دے آر آن دا رائٹ, اور رائٹ کے اندر, ایکسٹریم رائٹ کے اندر کیا ہے ان کے پاس, ٹھیک ہے, جو آپ کو درمیان میں نہیں ملے گا. ان کے پاس ریجڈیٹی ہے, سختی ہے, ٹھیک ہے, یہ ایکسکلوسیو ہے, یہ جگہ نہیں کسی کو دیتے, ٹھیک ہے. تو جو بات ان صاحب نے کہی اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ تو پھر شیطان کا ہی نظام ہے جس کے اندر کسی کی گنجائش نہیں ہے, اور خدا کا نظام ایسا ہے جس کے اندر سب کے لیے گنجائش ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قول کو آپ اس روشنی میں آپ سمجھیں کہ رات کو کسی کو گناہ کرتے دیکھو تو صبح پوچھو نا, کیا پتا رات کو ہی اس نے توبہ کی ہو. تو یہ کس کے نظام, یہ وہ شیطانی نظام ہوگا کہ خدا کا نہیں, یہ خدا کا نظام جس کے اندر اس گناہ گار کو بھی زندہ رہنے کی گنجائش دی گئی. سو اسلام کو دیکھا جائے, ہمارے مذہب کو دیکھا جائے, ٹھیک ہے, ہمارا مذہب دیر از نو کمپلشن, ٹھیک ہے, کوئی زور زبردستی نہیں ہے, اینڈ اٹ از ویری ویلکمنگ. اگر ہم اس کو ریپرزینٹ ٹھیک نہیں کر رہے, مکی الیکٹرانکس پہ مثال کے طور پہ ہم ریپرزینٹ ٹھیک نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, تو ایک تو جو اس کو دیکھ رہا ہے وہ دھوکہ اس لیے نہ کھائے کیونکہ وہ بالکل اپنا
سمجھ کے آئے کہ دنیا کا حصہ شیطان کہیں بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں. سیکنڈلی یہ اس بندے کا ریفلیکشن ہے جو وہ غلط کام کر رہا ہے, اس دین کا نہیں ہے, ٹھیک ہے. مگر پھر بھی اچھی سوسائٹیز وہ ہوتی ہیں جو ہر ایک بندے کو اس میں زندہ رہنے کی, اس میں رہنے کی, ایگزسٹ کرنے کی گنجائش دیتی ہیں. بالکل بجا آپ نے فرمایا. اور زندگی کو اگر بندگی کے سانچے میں ڈھالنا ہے تو ضروری ہوگا کہ ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو. ہماری جو اپیرنس اگر اسلامک ہے تو ہمیں اندر سے بھی اسلامک بننا ہوگا, تب جا کے بات بنے گی. بالکل. ٹوڈے ویری فروٹفل. میں آپ کو ایک آئی تھنک اس کو ختم کرنے کے لیے نا ایک میں آپ کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کا کوٹ آپ کے سامنے, ان کا ایک کال ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ڈیزائرز میک slaves out of kings, whereas patience makes kings out of slaves. انہوں نے کہا کہ جو آپ کی خواہشات ہیں, اور میں خاص طور پہ ہمارے جتنے نوجوان آڈینس ہے جو یوتھ سے دیکھ رہی ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ خواہشات جو ہیں, ڈیزائرز, وہ بادشاہوں کو بھی غلام بنا دیتی ہیں. ہاں بالکل. اور صبر جو ہے پیشنس وہ غلاموں کو بھی بادشاہ بنا دیتا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں ہیں اور انسان کو زمین سے آسمان کی بلندی تک لے جاتی ہیں. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو فار یور گائیڈنس اینڈ دس فروٹفل ڈسکشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.